اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المہتدون۔ یہ لمبی آیت سے حضرت نے اس واس کو شروع کی ہے، لنبلوکم بشیء من الخوف، آخر تک، اور آخر میں اولئک هم المہتدون کہ ہدایت والے یہی لوگ ہوتے ہیں جو ان امتحانات میں صبر کے ساتھ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت کی ان باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو پھر کامیاب لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں وہ ہوتے تو انا بشر مثلکم، آپ جیسے میں انسان ہوں، انسانی سارے تقاضے ان کے ہوتے ہیں۔ انا بشر مثلکم یوحا، کہ پھر اللہ پاک ان کو وہی فرماتے رہتے ہیں، اور وہ تو شروع سے معصومین ہوتے ہیں انبیاء، یہی ان کی جو متوسلین ہوتے ہیں یا وارث الانبیاء ہوتے ہیں، جو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ان کی اتباع کرتے رہتے ہیں، اور ان کا ظاہر اور باطن منور ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کے لیے بھی پھر یہی وہی تو نہیں آتی، وہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا بند ہو گئی ہے، لیکن ان کا دل کا تعلق عرش رحمان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی فساد کی چیز آ جائے، کوئی نفس و شیطان کا حملہ آنا شروع ہو جائے، تو ان کو اس کی آہٹ کو پرکھ کے پرواز کر جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے صفات یہ بتائی ہیں، اس کو حضرت فرما رہے ہیں کہ کثرت ذکر اور دوام طاعت، یہ دو چیزیں انسان کی طرف سے جب یہ کسی کی رہنمائی میں کر لی جاتی ہے، از خود نہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ گردن تو تلوار ہی کاٹتی ہے، لیکن کسی کے ہاتھ میں ہو نہ چلے تلوار، نیری تلوار سے کیا ہوتے ہیں۔ تو یہی حضرت فرماتے تھے کہ از خود ذکر اذکار کے اپنے فوائد ہیں، لیکن جو پلیت نفس اور نفس امارہ ہے، اس کی گردن جو کٹے گی، وہ کن ما صادقین، جو کسی مردان حق کی نگاہ مردان حق سے بدل جاتی ہے تقدیریں، تو وہ اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اور ان کی تربیت میں جب کثرت ذکر اور دوام طاعت ہوتا ہے، تو یہ دو چیزیں بندہ جب پورا کر لیتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزیں عطا ہوتی ہیں، قبول اور رضا۔ مقبولین کی پھر اپنی علامات ہوتی ہیں، اپنی ان کی شان ہوتی ہے، اور ان کی اعمال کے ساتھ اللہ کی رضا جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ان کو اپنے جیسا بشر سمجھنا یہ بھی پہلی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ ہیں تو آپ جیسے بشر، لیکن ان کا تعلق عرش رحمان سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو حضرت فرما رہے ہیں کہ جب قبض و بست، جب مسافر چلتا ہے تو کہیں صحرا آ جاتے ہیں، کہیں باغ باغیچے آ جاتے ہیں سفر میں، اور اگر ساتھ راہ کو جاننے والا ہو تو وہ رہنمائی کرتے رہتے کہ اس باغ میں نہ رکو، ہماری منزل آگے ہے۔ وہ رہنما جو ہوتے ہیں، وہی جو اللہ پاک کے خاص بندے ہوتے ہیں، کونوا مع صادقین، جن کی اولئک هم المہتدون، یہ ساری ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں کہ ہدایت یافتہ یا صدق والے یا تقوی والے، یہ ان لوگوں کی شان ہوتی ہے، ان کی مائیت۔ اور پیچھے ہم گزر رہے ہیں کہ یا تو خود انسان بینا ہو، وہ دیکھ سکتا ہو راہ کو، یا بینا کے ہاتھ میں ہاتھ ہو، تب ٹکر سے بچ جاتے ہیں۔ اگر خود بھی بینا نہیں ہے، بینائی نہیں ہے، اور بینا کے ہاتھ میں جو دیکھنے والے ہیں، جو راستے کو جاننے والے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ بھی نہ ہو، تو ٹکر ہی ٹکر ہوتی ہے جی۔ تو یہ ان کے حالات بتا رہے ہیں کہ کبھی تو ان کو ذکر
کا سبق دیے جاتے، کبھی ان کو کہا جاتا ہے کہ اب سیر کے لیے چلے جاؤ، جب ان کی یہ معالجات ہے سارے۔ اور جو علماء ظاہر والے ہوتے ہیں وہ اس میں غلطی کھاتے ہیں کہ وہ معالجات کو عقائد کے درجے میں سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ان کا تو یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ وہ عقیدہ تو وہی ہوتا ہے کہ رضا حق ان کی، کہ اس کی رضا مل جائے، اور اس کے لیے سارے یہ معالجات ہوتے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے کہ امام غزالی صاحب رحمہ اللہ پہ اس زمانے کے علماء ظاہر نے کفر کے فتوے دیے تھے، حالانکہ جو امام صاحب کی بات صحیح تھی، اور اسی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ غیر محقق تو اس موقع پر ایک وظیفہ اور بڑھا دیتے جب ان کے اوپر انقباس کی کیفیت ہوتی ہے، اور محقق ان کو دوسری تعلیم دے دیتے ہیں کہ دوستوں میں جا کے بیٹھو۔ اسی چیز کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں کہ امام صاحب کی بات صحیح تھی کہ وہ اس حالات سے نکلے ہوئے تھے۔ یہ 124 کی شروع میں ہے، مگر امام صاحب کی رائے صحیح ہے، کیونکہ فقیہ ہے کہ مقدمۃ الواجب واجب۔ میں کئی دفعہ اپنے درسوں میں مقدمۃ السنہ سنہ الفاظ سے جو نیت کا ہے اس کو اکابرین نے سنت کا درجہ بتایا ہے، اور اسی طرح واجب کا جو ہے وہ مقدمہ وہ واجب ہوگا۔ حضرت فرمانے اس کو طاعت کی طرف مائل کرنا واجب ہے، ورنہ یہ حالت بڑھتے بڑھتے تعطل کی طرف مفضی ہو جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے، انسان معطل ہو جاتا ہے۔ تو طاعت چونکہ واجب ہے تو اس کا مقدمہ بھی واجب ہو، اس کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے اعمال ہیں وہ واجب ہوں گے۔ اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اس گزشتہ مجلس کا یہ خلاصہ تھا۔ اب ایسا شخص اگر ہنسی مذاق میں مشغول ہوگا تو ظاہر ہے وہ علاجاً ایسا کر رہا ہے، اس بزرگ کی، اس کے حکیم نے اس کو بتایا کہ ایسے کرو، اور ضرورت کی وجہ سے اس کو اختیار کر رہا ہے۔ مگر ظاہرین جو علم ظاہر رکھتے ہیں صرف چھلکے پہ ان کی نظر پہنچتی ہے، گودے پہ نہیں پہنچتی، کہ کیا خبر، وہ تو صرف دیکھ کر کہ یہ شخص زاہد عابد ہو کر اور صوفی اور شیخ ہو کر یہ اس طرح ہنسی مذاق کی مجلس میں بیٹھا ہوئے مذاق کر رہا ہے، اس کو یہ کیا معلوم ہے کہ اس وقت اس کا ہنسنا اور مزاح کرنا عبادت ہے، کیونکہ مقدمہ واجب ہے، ایک واجب کی پورا کرنے کے لیے یہ اس کی کوشش ہے۔ اور مباحات اور فضولیات یہ جو چونکہ آگے ہے کہ امام صاحب پہ کفر کا فتویٰ اس لیے لگا، تو اس کی تفصیل حضرت بتا رہے ہیں 125 صفحے میں۔ غرض جن امور مباح کو فضول کہا جاتا ہے وہ اس وقت تک فضول ہیں جب اس سے دین میں کوئی نفع نہ ہو۔ اگر کوئی مباح دین میں نافع ہو تو وہ فضول نہیں۔ اس لیے بے ضرورت مباحات میں مشغول ہونا بھی برا، اور ضرورت کے وقت مشغول نہ ہونا بھی برا۔ پس ثابت ہو گیا کہ مباحات بھی اپنے اثر کے اعتبار سے معمور بیہ میں داخل ہیں، کہ یہ چیزیں بھی اللہ کے حکم میں داخل ہیں کہ جو چیزیں دین کے کاموں میں مددگار ہوں، معین ہوں، چاہے معالجات ہوں، چاہے وسائل ہوں، تو اس کو لینا یہ بھی اللہ کے حکم میں شامل ہے۔ جیسے میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ بہت سی چیزیں بزرگوں نے اس کے حکم میں داخل کر کے اس کو وجوب کا درجہ دیا، جیسے پہلے جامعات نہیں تھی، شہادتیں نہیں تھی، ڈگریاں نہیں تھیں، لیکن علم کے لیے یہ نافع ہیں، تو اس لیے ان کا علم دین جو ضروری ہے تو اس کو بھی بزرگوں نے اس درجے میں ڈالا۔ اسی طرح ذاکرین کی جو جتنے اشغال ہیں وہ بھی واجبات میں ہیں،
چاہے تسبیح ہو، مراقبہ ہو، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔